دو مشرق اور دو مغرب، مطلب ایک جگہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہ طلوع ہو رہا ہے کرۂ ارض پر. تو اس طریقے سے ایک وقت میں ایک جگہ مشرق ہے اور ایک جگہ مغرب ہے ایک وقت. اسی طریقے سے جب وہاں وہ غروب ہوگا تو دوسری جگہ پر طلوع ہوگا، تو پھر وہاں مغرب ہوگا اور یہاں جو ہے مشرق ہوگا. سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا دن کے بعد میں رات، جس کا قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر تذکرہ آیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ میں سو سکو، تاکہ جو انرجی دن بھر میں تمہاری ضائع ہو جاتی ہے وہ انرجی جو ہے دوبارہ تیار ہو جائے تمہارے جسم کے اندر، اور تم دوسرے دن کے لیے جو ہے وہ اپنے معاش کی دوڑ دھوپ کے لیے جو ہے تم تیار ہو جاؤ. اور پھر ہم نے دن بنایا تاکہ تم اس دن میں، دن کی روشنی میں جو ہے اپنا دنیاوی جو مصروفیات اور کارگزاریاں ہیں اس کے لیے دن مناسب ہے. تو یہ دن اور رات کے الٹ پھیر جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتوں میں سے ہیں. ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے سوال کیا ہے کہ کون ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو قیامت تک کے لیے رات رکھتا. جی 20ویں پارے کے پہلی صفحے میں جی. اور کون ہے اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رکھتا تو کون سا خدا تھا جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے. دوسری بات معین بھائی اس میں ایک بات یہ ہے کہ چاہے وہ مشرق مغرب ہو یا مشرقین مغربین ہو یا مشارق مغارب ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی لایا اس تمام کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب بلکہ ساری کائنات کا وہ خدا ہے. ہاں یہ ہے کہ جہاں پر جو لایا گیا ہے چاہے وہ مشرق مغرب ہو، وہاں پر اس کے آس پاس میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جس سے کچھ حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا الہ الا ہوا، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک، اسی کو اپنا وکیل بنا. جی. تو یہاں توحید کا جو پیغام جو ملتا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جتنی بھی بڑی ہو، کائنات جتنی بھی بڑی بھی ہو، اس کے جتنے مشارق اور جتنے مغارب یا جتنی جہتیں ہوں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کا مالک ایک رب ہے جو اللہ تعالیٰ